السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ البقرہ کا ہم اوور ویو کر رہے ہیں اور اس وقت تک ابھی ہم کور کر چکے ہوئے ہیں 3 امپورٹنٹ کانسیپٹس. ہم نے ایک دعا سیکھی ہے، دیٹ از اہدنا الصراط المستقیم، او اللہ پلیز شو می دا رائٹ پاتھ. اس کے بعد وی ٹاکڈ اباؤٹ 3 profiles because if we want the guidance, so we have to analyze our own selves. Where do we fit in? And now we started talking about the creation of man. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہم نے بات کی. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ what are the differences between human being, angels, and today inshallah we're going to be talking about شیطان. کہ شیطان کو جب ہم دیکھیں اور انسان کو تو ان میں کیا فرق ہے اور کہاں سے شیطان کی دشمنی ہمارے ساتھ شروع ہوئی. ہم نے ورس نمبر 33 تک کل کور کیا تھا. آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا. وہاں تک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو ایک علم دیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور جب آدم علیہ السلام نے اس علم کے مطابق اپنی بہت اچھی پرفارمنس دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپریشیٹ کیا. اور وہ اپریسیشن کیسے تھی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے. اب اس پہ بہت لوگ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیسا سجدہ تھا اور ایک انسان کو کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے. تو 2 باتیں بس یہاں سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی حکم دیتا ہے تو وی ڈونٹ یوز آور لاجک اوور دیئر، ہم اس کام کو کرتے ہیں. اس سجدے کے بعد اب ہمیں کسی بھی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سو دیر واز اے ڈفرنٹ پرپز بیہائنڈ اٹ جس کی وجہ سے کہا گیا. دوسرا، آپ کبھی کبھی کچھ اور شریعتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح کا طریقہ ہوتا تھا نماز کا یا کسی کو اپریشیٹ کرنے کا. لیکن ہماری شریعت میں بینگ مسلم ہمارے لیے ایبسلیوٹ نو ہے ٹو باؤ ڈاؤن ٹو اینی ہیومن بینگ. ایبسلیوٹ نو. کیونکہ کبھی کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اسی کا ریفرنس دے کے کہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کرایا، تو ہمیں منع کیا گیا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، سب نے اللہ کی بات مانی. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں ہو گیا. ابلیس کون تھا؟ ابلیس کو پہلے ہم نے سمجھنا ہے. ابلیس جنوں میں سے تھا اور ابلیس وہ جن تھا جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. سو امیجن کریں کہ اس کی عبادت کا لیول وہ تھا جو کہ فرشتوں کا تھا. جتنی عبادت فرشتے کرتے تھے اتنی وہ بھی کرتا تھا. اس لیے وہ اسی گیدرنگ میں رہتا تھا ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز فرام اے ڈفرنٹ کریشن. باقی جنوں کو یہ پریولیج نہیں تھا لیکن ابلیس کو یہ پریولیج ملا ہوا تھا. لیکن جب اس نے ایروگنس شو کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ اس کو ریجیکٹ کر دیا، آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا. ایک سجدہ نہ کرنے پہ، ایک اللہ کا حکم نہ ماننے پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور وہاں سے اس کا نام بدل دیا گیا. ابلیس سے اس کو کہہ دیا گیا شیطان، شطن سے دھتکارا ہوا، the accursed one. یہاں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ میسج ملتا ہے اور وہ میسج یہ ملتا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ آور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز Allah's commandments. جب اللہ کا حکم کوئی آ جاتا ہے تو ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے آگے انکار کیا تو اللہ کو ہم ناراض کر دیں گے. اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا انٹینسٹی ہو سکتی ہے. یہ اس کا اوور کانفیڈنس ہوگا نا کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کیا ہوا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، واٹس دا بگ ڈیل. ہم ہر بات پہ اس طرح سوچتے رہتے ہیں.
سورہ الاعراف کی ورس نمبر 12 میں نا اس کی ایکسپلینیشن آتی ہے، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری بات مانو اور وہ سجدہ کرو؟ کس چیز نے تمہیں روکا؟ قَالَ، تو اس وقت شیطان ابلیس نے کہا، انا خیر من، میں بہتر ہوں، I'm better than him. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تم نے مجھے آگ سے بنایا میرے رب، اور اس کو مٹی سے بنایا. So I am better creation. یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی سوچے I'm coming from a very influential background, I have nice looks, میرا کمپلیکشن زیادہ اچھا ہے، میں بول زیادہ اچھی سکتی ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. اور جن لوگوں کو یہ تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر، وہ ایروگنس ان کو ڈبو دیتی ہے فار لائف. There is a narration, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he who has in his heart even a weight of an atom of arrogance will not enter paradise. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر آ گیا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. So someone said, how about a person who likes to wear beautiful clothes and shoes? اب آپ دیکھیں ہمارا دل چاہتا ہے اچھے اچھے کپڑے پہنیں، اچھی طرح ڈریس اپ ہوں، اور جب ہم اچھی طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ اچھا بھی بہت لگتا ہے. تبھی تو ہم پھر فلٹرز لگا کے تصویریں کھینچتے ہیں، پھر انسٹا پہ پوسٹ کرتے ہیں، پھر اس کی لائکس دیکھتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے کتنے اچھے کپڑے. کچھ لوگ تو ڈریس اپ ہو کے اور اچھے کام کر کے اگر کوئی تعریف کرے تو کیا کہتے ہیں؟ بس تکبر نہیں کیا ہم نے، بس غرور نہیں میں کرتی. اور بڑا ہم اترا کے یہ بات کرتے ہیں بیکاز وی آر سم ہاؤ ہیپی اباؤٹ ڈریسنگ اپ اینڈ لکنگ نائس. آپ کو نیا فون مل جائے، نیا آئی فون مل جائے، کوئی تحفے میں دے دے تو کیا آپ شو آف نہیں کریں گے؟ دل چاہے گا ساری دنیا دیکھ لے. سو دس از ہیومن نیچر کہ ہمیں اچھی چیز دل چاہتا ہے ہمارا کہ ہمارے پاس ہو. So this was a question which was posted by someone in front of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے کیا جواب دیا؟ Indeed, Allah is beautiful and He loves beauty. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. Arrogance کیا ہے؟ Arrogance mean batar al-haq wa ghamt an-nas. That you reject the truth and have contempt for the people. بس ان دو چیزوں سے بچنا ہے. آپ ڈریس اپ اچھا ہو سکتے ہیں، آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ کوئی شیئرنگ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی اچھی چیز دی ہے، یو کین چیریش اٹ، لیکن یہ دو باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ایروگنس میں آ جائیں گی. ایک تو کیا، حق کو جھٹلانا. حق کیا ہو جائے گا؟ مثلاً مجھے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی پسند کرتے ہیں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، آئی ایم دا بلیسڈ ون، میری ویسے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے حق کو جھٹلانا، اللہ کی بات کو بالکل کرش کر دینا، ڈینائی کر دینا. غمت الناس کیا ہے؟ یو لک ڈاؤن آن پیپل. اف اللہ، اس کی انگلش سنی تھی تب ہم کو انگلش بھی نہیں بولنی آتی. شی کی ناٹ ایون پروناؤنس دیٹ ورڈ رائٹ. یو میرے ساتھ بیٹھی تھی پینڈو، میں تو اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی. یہ چیز تم نے دیکھا تھا کیسے چپڑ چپڑ کر کے کھا رہی تھی. اس طرح کسی کو دیکھنا. یا آپ کو پتہ ہے کبھی کسی کے اندر کوئی ویکنیس ہو سکتی ہے، کسی کا کمپلیکشن بہت ڈارک ہو سکتا ہے، کسی کے فیس پہ، باڈی پہ کوئی سکارز ہو سکتے ہیں، کسی کی کوئی ایسی اسپیشل نیڈ ہو سکتی ہے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشل نیڈ کے لوگوں کی کوئی امپورٹنس نہیں سمجھی جاتی، ان کو کوئی اسپیس نہیں دی جاتی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر ایک لڑکی تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمجھے پیسو سی ہے، بہت کانفیڈنس نہیں ہے، زیادہ بات چیت نہیں کر سکتی، اس کا مذاق اڑانا کلاس میں، یہ ہوتا ہے غمت الناس. لوگوں کو نیچا دیکھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز دیکھنا. تم نے اس کا فون دیکھا ہے؟ فلاں لگتا ہے بہت ہی کوئی غریب غربا ہے، میں تو اس سے دوستی بھی نہیں کروں گی. دوستی بھی ہم پوچھ کے کرتے ہیں کہ کون بڑا وی آئی پی لگ رہا ہے تو ہم اس سے بات کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. انسان کو انسان سمجھنا ضروری ہے. آپ ویسے اللہ کی بلیسنگ جتنی مرضی انجوائے کریں، کیونکہ یہ شیطانی رویہ ہے. اب شیطان نے کیا کیا؟
اللہ تعالیٰ نے جب اس کو وہاں سے نکال دیا, so he was very angry. It was like a shock for him. اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. وہ تو اتنا اس کے اندر ایک اوور کانفیڈنس تھا کہ میں تو اللہ کا بہت پیارا ہوں, اور کیا ہوا اگر میں نے ایک سجدہ نہیں کیا, لاجیکلی آئی ایم رائٹ. اس وقت اس نے یہ باتیں کہیں. سورہ الحجر کی آیت نمبر 39 سے 40 کو دیکھیں. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تو ابلیس نے کہا, مائی لارڈ, اے میرے رب, بیکاز یو ہیو پٹ می ان ایرر. اس نے سارا بلیم اللہ پہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ, یو ہیو پٹ می ان پرابلم, آپ نے میرے لیے مشکلات پیدا کر دی, نعوذ باللہ. اور ساتھ کیا کہا, I will surely make disobedience attractive for them on earth and I will mislead them all. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ, مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں, میں ان سب کو آپ کی ڈسوبیڈینس پہ لگاؤں گا. I'll prove you wrong. That was the claim شیطان made over there. کہ اللہ تعالیٰ, آپ نے مجھے کہا اس کو سجدہ کرو, میں نے اسے سجدہ نہیں کیا, آپ نے مجھے اپنی کمپنی سے نکال دیا, میرے لیے ایک کفر کا ٹائٹل آ گیا, I'll prove you wrong. مجھے صرف آپ ٹائم دے دیں. یہ انسان جو ہیں یہ آپ کی عبادت نہیں کریں گے, یہ آپ کے آگے جھکیں گے, یہ نہیں, یہ آپ کے آگے نہیں جھکیں گے, یہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے, یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے, یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاؤں گے, یہ پورے نہیں کریں گے, and I'll make sure کہ یہ پورا نہ کریں, میں ان کو وہ کام نہیں کرنے دوں گا. اور آگے کیا کہا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, except among them the chosen people. خالص, جو مخلص ہوں گے بس ان کو میں نہیں کچھ کہہ سکوں گا. اور خالص انسان کیسے ہوتا ہے, مخلص انسان کیسے ہوتا ہے, جتنا وہ کلوزر ٹو قرآن اور سننا ہوتا ہے, جتنا آپ اپنے آپ کو دین میں زیادہ فرم رکھنا شروع کر دیتے ہیں, یو بیکم مور پیور. آپ پیور ہوتے جاتے ہیں تو سمجھیں آپ کے مسئلے کم ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی یہاں بات کر لیتے ہیں اسی پوائنٹ پہ کہ شیطان کی ٹرکس کیا ہیں, بیکاز وی مسٹ بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. ہمیں مخلص ہونا ہے, ہمیں اپنے آپ کو خالص رکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ قرآن میں کتنی جگہوں پہ کہہ دیا گیا ہے شیطان کیا ہے, عدو مبین, اوپن اینیمی, ڈکلیئرڈ اینیمی. کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے نا کہ مے بی یہ میرے خلاف ہے, اس کو میں پسند نہیں ہوں, لیکن شیطان نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میں نے تو نہیں چھوڑنا ان سب کو, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے. تو ڈکلیئرڈ اینیمی کے ساتھ تو ہم دوستی نہیں کر سکتے. The devil doesn't come to you with his red face and horns. He comes to you disguised as everything you have ever wanted. ہماری ڈیزائرز کے ذریعے شیطان آتا ہے, اس کو ہماری ویکنیسز پتہ ہیں, وہ ویکنیسز کو سپاٹ کرتا رہتا ہے. مثلاً ہمیں obsessions دیتا ہے, یعنی آپ کو نیا فون چاہیے, آپ پاگل ہو جاتے ہیں, آپ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں, آپ گھر والوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, آپ کو والدین سے بات نہیں کرنی آتی, آپ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. ایک لڑکی کو کسی سے عشق ہو جائے تو وہ حرکتیں کرتی ہے کہ اگر بعد میں وہ سوچتی ہے, میں نے کتنی لڑکیوں کو دیکھا ہے جب اسی لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے میرا دماغ خراب تھا, میں سے شادی کرنا چاہتی تھی, اور باقی دماغ خراب ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے اسی سے کرنی ہے تم نے, ماں باپ کے خلاف چلی جاؤ. ایڈکشن کی طرح ہمیں ایسی آبسیشن دیتا ہے. آپ دیکھیں اسکرین کوئی لینے کی کوشش تو کرے آپ سے, گھر میں کوئی بولے تو صحیح کہ اسکرین بند کر دو بیٹا, صبح سے بیٹھی ہوئی اسکرین پہ, ہم کھانے کو دوڑتے ہیں. وہی ماں باپ جنہوں نے اپنے پیسے سیو کر کے ہمیں وہ فون لے کے دیا ہوتا ہے, ہم ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا پسند کرتے. ہمارے پاس 100 جسٹیفیکیشنز ہیں, ہمیں ہر چیز کی جسٹیفیکیشن شیطان کی طرف سے ملتی ہے. اس کا یہ جواب ہے, اس کا یہ جواب ہے, اس کا یہ جواب ہے. میں نماز اس لیے نہیں پڑھتی کہ میں نے نماز پڑھنے والے دیکھے ہیں, اور کیونکہ آئی ایم پٹ آف بائی دیئر بیہیویئر, اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھنی. میں نے اماں ابا کی بات نہیں ماننی کیونکہ وہ مجھے روکتے ہیں. اور میرے جیسا انسان پوچھے بیٹا کس چیز سے روکتے ہیں؟ کیا آپ کو ہر صحیح کام کرنے سے روکتے ہیں؟ وہ لاجیکلی ہر غلط کام سے روکتے ہیں. جھوٹ بلواتا ہے, آرام سے کہتے ہیں اس وقت تو جھوٹ بول دو, اپنی جان بچا, بعد میں دیکھ لینا, بعد میں اللہ سے معافی مانگ لینا, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. چیٹ کرواتا ہے, ہر طرح سے چیٹ کرواتا ہے. ریلیشن شپس میں چیٹنگ ہے, پڑھائی میں چیٹنگ ہے,
کوئی ٹیسٹ ہو کوئز ہو تو یہ نہیں کہتا کہ بھئی پڑھ لو, آگے جا کے پریکٹیکلی بھی تم نے اس سبجیکٹ کی کہیں اپلیکیشن کرنی ہے. اس میں کہتے اچھا تم کیا یاد کرو گی, میں کیا یاد کروں گی, پھر تم مجھے یہ دکھانا, میں تمہیں یہ دکھاؤں گی. اور کووڈ میں تو ماشاءاللہ شیطان کے بڑے مزے سے, اس کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا تھا, سب کچھ آن لائن تھا, ڈسکس کر کے کر لو. اور اب چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اب تو کوئی اسائنمنٹ خود کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو کمانڈ دو اور اس نے سارا کچھ کام آپ کے لیے کر کے دے دیا. حلال اور حرام کو مکس اپ کرنا سکھاتا ہے. آپ کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. بڑے بڑے حرام کام ہم کر کے کہتے ہیں ہاں تو میں نے کوئی غلط کیا, جیسے بیک بائٹنگ کرتے ہیں, اور اگر کوئی کہہ دے سنو یہ غیبت ہے تو کہتے ہیں ہاں تو میں نے کوئی غلط بات بولی ہے, میں تو اس کے سامنے بھی بول سکتی ہوں. اور جیسے ہی وہ سامنے ہم کیا کہتے ہیں, ہائی بڑی لمبی عمر ہے تمہاری, ابھی ہم تمہاری بات کر رہے تھے, سموسہ کھاؤ گی. نیکیوں کو بہت مشکل بنا دیتا ہے. یعنی a girl can go to a gym, ایک انسان جم جا سکتا ہے, وہاں ہر طرح کی ایکسرسائزز کر سکتا ہے, لیکن نماز پڑھنا اس کو پہاڑ لگے گا, وہ سجدہ نہیں اس سے کیا جاتا. امی ابو کی بات ماننا اتنا مشکل لگتا ہے, دوستوں کی ساری غلط باتیں مان رہے ہیں اور اس پہ پریشان بھی ہیں کہ اللہ پھر وہ آ کے مجھ سے کچھ کہے گی, مجھے ماننا پڑے گا. اماں ابا کی بات نہیں ماننی, وہ ان کو بہت مشکل دکھاتا ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی, انسسٹنس سکھاتا ہے. سو بات یہ کہ انسان جب پیشنز کے پیچھے لگ جاتا ہے نا, ڈیزائر بیس زندگی گزارتا ہے, تو بہت تباہی کی طرف جاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی لگتا ہے نا کہ میرے پاس صحیح ریزن لاجک نہیں ہوتا, میرے پاس دین کا علم نہیں ہے, اور ڈیزائرز میری بڑی ہیں, خواہشات میری بڑی ہیں, بہت مشکل میں آپ, کیونکہ شیطان آپ سے سارے غلط کام کروائے گا. اور فٹ سٹیپس آف شیطان ہوتے ہیں, قرآن میں بار بار آیا ہے کہ شیطان کے خطوات, فٹ سٹیپس کو نہ فالو کرو. تو فٹ سٹیپ اس کے کیا ہے, بھلانا. ہر نیک کام ہمیں بھلا دیتا ہے, ہمیں یاد نہیں رہتا کرنا. پھر گناہوں پہ اصرار کرواتا ہے کہ کر لو, کوئی بات نہیں, چھوٹی سی بات ہے. پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا, امبیرسمنٹ نہیں ہوتی کسی کو گناہ کر کے. جیسے میں کہہ رہی ہوں, اذان کی آواز آئے گی, پرواہ نہیں, پڑھنا ہی نہیں نماز, آرام سے شاپنگ کر رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں. ہمارے سامنے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ ایسے جیسے شاپس ہیں, آپ دیکھیں وہاں پہ وہ کلوز کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے نماز پڑھیں گے. ہم کہتے ہیں اف اللہ, اب انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے, دیر ہو رہی ہے مجھے. ہمیں تب بھی شرم نہیں آتی کہ ہم بھی پڑھ لیں. ماں باپ کے ساتھ ہم اتنا چیختے چلاتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آہستہ بولو, محلے میں آواز جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں تو میں سچی بات بول رہی ہوں, سننے دو ان کو بھی, آئی ڈونٹ کیئر, جس کو مرضی آواز آ جائے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اوائڈ کرتے ہیں. جیسے گھر میں درس ہو, یا امی کہیں کہ درس ہے آؤ, یا قرآن پڑھ لیں, نیند آ جاتی ہے, جانے کو دل نہیں چاہتا. ہم کہتے ہیں میری اسائنمنٹ ہے, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. کہتا ہے یہ روز روز کون وہ باتیں سنے. He doesn't want you to listen to anything which is important. اور arrogance towards دین, یعنی دین پہ عمل کرنے والے کو لک ڈاؤن کرنا. یہ تو میں نے پریکٹیکلی خود بہت دیکھا ہے نا, بیکاز there was a time many years back جب میں خود ابھی دین کی سمجھ نہیں رکھتی تھی, اور پھر میں نے دین پڑھا, دین کے مطابق اپنی ساری پریکٹسز کو کیا. I felt such a difference in attitude of people. ان کو انگریزی بول کے یاد دلانا پڑتا ہے کہ ایک برقعے والی عورت جو ہے وہ بھی عقل رکھتی ہے. اور پھر وہ کرتا کیا ہے شیطان, گریجولی آپ کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی پہلے کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے 2 ٹاسک ہیں, ان میں سے ایک اللہ کو زیادہ پسند ہے, وہ نہیں کرنے دیتا, آپ کی عقل میں یہ بات ڈالتا ہے جو اس سے کم لیول کا ٹاسک ہے وہ کرو. پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, آپ کو بڑے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی آپ سے کفر کرواتا ہے. یہ جو میوزک ہم سنتے ہیں, کئی دفعہ مجھے بچیاں کہتی ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں میوزک, ہم سے چھوڑا نہیں جاتا, ہم اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کرتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے بند کرتے ہیں, بٹ دین وی اگین لینڈ انٹو دیٹ. صرف اس کی ورڈنگز پڑھ لیں. اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں اور اس کی ورڈنگز پڑھ لیں گے نا, یو ول گیٹ پٹ آف. محبوب کو سجدہ, تو ہی میری جنت, تو ہی میری جہنم. قرآن کی آیتیں بھی بیچ میں ڈالی جاتی ہیں کئی دفعہ. یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے, وہ ورڈ سننے کو دل نہیں چاہتا. تمام شیطانی کام ہے.
وہ آپ کو وہ فیلنگ دیتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کے یہ چیز ہے، دین سے بڑھ کے یہ چیز ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، سورہ البقرہ میں آگے آئے گی آیت نمبر 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. آپ کو حکم دیتا ہے، یأمرکم حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہتا پلیز یہ کر لینا دیکھو. اس کے وسپرز آتے ہیں اینڈ یو آر کمپیلڈ ٹو ڈو اٹ، اسپیشلی اگر آپ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے نہیں ہیں، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. یو آر کمپیلڈ. جیسے مجھے کوئی کہتے ہیں نا کہ آج کل کا یوتھ کیوں اتنا لاسٹ ہے، حالانکہ دے آر سو انٹیلیجنٹ، سپر انٹیلیجنٹ یوتھ ہے ہمارا. تو میں کہتی ہوں پائٹ پائپر کی سٹوری پڑھی تھی. اس وقت شیطان نے اسی طرح پائٹ پائپر کی طرح انسٹا کھول دیا، ٹک ٹاک کھول دیا، نیٹ فلکس کھول دیا، اور ماں باپ بیچارے روتے رہ گئے، اور شیطان نے وہ ٹیون پلے کی اینڈ دا ہول یوتھ از فالوئنگ دیٹ ٹیون. ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے. ہمارا اس وقت حال یہ ہو چکا ہے، ہم برائیاں کریں، ہم فحاشی کریں. کالج میں تو ہم ٹھیک نظر آتے ہیں نا، پیرنٹس کے سامنے ٹھیک نظر آتے ہیں. اصل ہماری پکچرز کہاں آتی ہیں؟ ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، جو پیرنٹس کو یوز ہی نہیں کرنا آتا. ہم وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یا تنہائی میں کسی سے جو بات کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. یہی لڑکیاں بیچاری بعد میں پھر بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں، پریشان بیٹھی ہوتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں. سائبر کرائم کے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ آپ کو اتنی ہارفک سٹوری سناتے ہیں کہ کیا کچھ بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، وہ محبت نے ہمیں بس ڈبو دیا. اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ ہمارا بڑا پیٹ ٹاسک ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر وہ بات بولنا جو ہمیں پتہ ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ قرآن میں ایسے نہیں آئے، میرا خیال ہے حدیث میں ایسے نہیں آئے، میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہے نا اس کا یہ مطلب ہے. بھئی خیالات پہ تو نہیں آپ چلتے، آپ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، کوٹ ان کوٹ. آپ نے اگر کوئی بات نہ کہی ہو نا، اور گھر میں بہن بھائی بولتے ہیں یا ٹیچر کے سامنے کوئی فرینڈ بول دے، میم اس نے یہ بات ایسے کہی تھی، اتنا ہمیں غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس نے بیچ میں دا ان یو لگا دیا، وہ تو میں نے نہیں بولا تھا. ہم اتنا زیادہ پرٹیکولر ہیں کہ میری بات کو ویسے ہی بتایا جائے جیسے میں نے کہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم جیسے مرضی پریزنٹ کر دیں. بڑے بڑے گناہ کر کے کہ دل اللہ نے بنایا نا. دیکھو اب میری بات سنو لاجیکلی، میں تو نہیں محبت کرنا چاہتی تھی، اب وہ بندہ روز میرے سامنے آ رہا ہے، دیکھو میں نے انسٹا کھولا وہاں پہ بھی آ گیا، اللہ چاہ رہا ہے نا ہم ملے. نہیں جی، یہ شیطان آپ کو راستے دکھا رہا ہے کہ آپ ملاقاتیں کریں، اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہا. سٹوری آگے چلتی ہے، ورس نمبر 35. وَقُلْنَا يَا آدم، اور کہا ہم نے آدم علیہ السلام کو، اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں جاؤ. ان کو ایک ہنی مون پیریڈ دے دیا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وہاں سے کھاؤ پیو، انجوائے کرو، جو کچھ تمہارا دل چاہتا ہے انجوائے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ یہ بات ہم نے تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنی ہے. پہلی بات، ٹیمپریری ٹائم فریم کے لیے ان کو جنت میں بھیجا گیا تھا. یاد رکھیے گا جب ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈکلیئر کی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. تو ہم نے آنا زمین پہ ہی تھا. اب ٹیمپریریلی ان کو کمپنی دے کر ان کی اسپاؤز کی حلال طریقے سے ان کو جنت میں بھیجا گیا کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے انجوائے کر لیں. اور وہاں پہ کہا گیا سب کچھ کھانا ہے، صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا. یہ نہیں کہا کہ وہاں کا پھل نہیں کھانا، یہ کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا. یہ اسلام کا پرنسپل ہے. اسلام میں ہر چیز حلال ہے سوائے چند چیزوں کے. لیکن شیطان ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ پتہ ہے میرا بہت دل چاہتا ہے میں اللہ کے قریب ہوں، میرا بہت دل چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں، مجھے ڈر لگتا ہے بیکاز دیر سو مینی ریسٹرکشنز ان قرآن. اسلام ریسٹرکٹ کرتا ہے، نہیں، اسلام تو لبریٹ کرتا ہے آپ کو، صرف چند چیزوں سے روکتا ہے. اور وہ جو چند چیزیں ہیں وہ ڈیزائر بیسڈ ہیں. دیکھیں آپ ہر طرح کا کھانا کھا سکتے ہیں سوائے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، سور ہو، بہتا خون ہو، اس طرح کی کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں وہ نہیں کھا سکتے.
آپ ہر طرح کی ڈرنک بنا لیں، پی لیں جیسی مرضی، مارگریٹا بنا لیں اور پتہ نہیں اور کون سے پنچز بنا لیں اور ملک شیکس بنا لیں، اسمودیز بنا لیں، اسمودیز کی ورائٹی کر لیں. صرف آپ کو کیا بتا دیا گیا کہ آپ نے شراب نہیں پینی، بس ایک چیز منع کر دی گئی. یہ وہ والی بات ہے، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب بھی نہیں جانا. ایسی گیدرنگ میں نہیں بیٹھنا جہاں فرینڈز نشہ کرتی ہیں، ویپنگ کرتی ہیں، ڈرگز لیتی ہیں، قریب بھی نہیں جانا. اگر ہم اس کے قریب بھی جائیں گے تو we'll get into trouble. اس کے بعد آپ دیکھیں لباس، جیسا مرضی لباس پہنے، کلرز پہنے، ڈیزائننگ کریں، لیسز لگائیں، بٹنز لگائیں، عریان نہیں ہونا چاہیے. اور مردوں کے سامنے آپ کا ایکسپوجر ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ یو شوڈ بی کورڈ. حیا کا دائرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. بس یہ بتا دیا گیا، ادروائز انجوائے ود لبرٹی. بات چیت کریں دوستوں کے ساتھ، اچھی اچھی باتیں کریں، اچھے اچھے مشورے دیں، گالی نہ دیں. اب آپ دیکھیں ہم نے سارے سسٹم کو الٹ دیا. ہماری بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے. ہم لباس میں سوچتے ہیں کہ کہاں سے میرا جسم نظر آئے، وہ کروز نظر آئیں. اور میرے اماں ابا کتنے ظالم ہیں کہ مجھے بلاؤز اونچا نہیں سلوانے دیتے، ساڑی کا لو نیک نہیں پہننے دیتے، آف سلیوز نہیں پہننے دیتے، یا شارٹ شرٹ اس طرح کی نہیں پہننے دیتے. ہم انہی باتوں پہ کڑتے رہتے ہیں. وہ ہمیں درخت کے قریب لے جانا چاہتا ہے، فتکون من الظالمین، نہیں تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے جس چیز کا جو ڈیو ریگارڈ ہے اس کو وہ نہ دیا جائے، وہ ظلم ہوتا ہے. جیسے لیٹس سے اگر یہ پوڈیم ہے، اس کو یہاں پڑا ہونا چاہیے لیکن اس کو پیچھے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جگہ یہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ظالموں میں ہو جاؤ گے، بیکاز جو کام کرنا چاہیے وہ تم نہیں کرو گے. لیکن اب کیا ہوا؟ ناؤ کیم ان شیطان. اس نے کیونکہ ٹائم فریم مانگا تھا، اس نے کہا اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، بیکاز آئی ہیو ٹو پروو اللہ تعالیٰ رانگ، نعوذ باللہ. اس نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. سو اس نے سلپ کروا دیا، فَأَزَلَّهُمَا سلپ کروا دیا دونوں کو. دونوں کی بات آ رہی ہے. فَأَخْرَجَهُمَا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی جو ان کی وائف تھی ان کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے. آپ کو پتہ ہے وومن کا مطلب بھی یہیں سے، وومن کا جو نام ہے وہ بھی یہیں سے آیا ہے، وہ آف اے مین، مرد کی مصیبت. اسلام یہ کانسیپٹ نہیں دیتا. اسلام صاف کہتا ہے کیا ہے؟ فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں سلپ ہوئے، دونوں کو نکالا گیا، دونوں کو ایکول رسپانسبلٹی دی گئی. اور پھر کہا گیا کہ تم دونوں اب زمین پہ آ جاؤ، تم دونوں میں سے باز کے دشمن ہو، اور اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ زمین پہ فور اے ٹائم فریم ٹھہرنا ہے. اب تمہارا وہ ٹاسک جو شروع ہو گیا، ہنی مون پیریڈ از فنشڈ. وہ تم نے ویسے ہی تھوڑا عرصہ رہنا تھا، ایک ٹیسٹ تھا تمہارا. اب اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے ساتھ وہاں سے بھیجا. آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. شیطان نہیں پریشان ہوا تھا جب اس سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام پریشان ہوئے. آدم علیہ السلام نے فوراً کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے کچھ طریقہ بتا دیں، گیو می دا میتھڈالوجی جس سے میں آپ سے توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں. یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کوئی وظیفہ بناتا ہوں، اتنے دن پھر ایسے لباس میں بیٹھنا ہے، پھر چاندنی رات کو دیکھنا ہے، پھر کوئی خاص مراقبہ کرنا ہے. نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تعالیٰ مجھے وہ طریقہ بتا دیں جس سے میں آپ سے معافی مانگوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طریقہ بتایا، کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا، اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں بہت خسارہ پانے والا ہوں. ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. یہ آپ کو قرآنی دعاؤں میں مل جائے گی. کوئی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھ لیا کریں. جب آپ سے کوئی گناہ ہو، یو آر فیلنگ بیڈ اباؤٹ اٹ اینڈ یو آر لوکنگ اراؤنڈ فار سولوشن، کسی کو ہم کئی دفعہ بتا بھی نہیں سکتے میں نے یہ گناہ کیا، تو یہ دعا پڑھیں، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو. اور پھر کیا کہا؟ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ التواب. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحیم. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ التواب 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 الرحیم. اللہ
یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کیوں؟ آئی ہیو کم اکراس لاٹ آف ینگسٹرز، ویسے تو لیڈیز بھی آتی ہیں لیکن ینگسٹرز اسپیشلی، جو ہر بات پہ مجھے کہتے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں. کیونکہ ان کی ڈیزائر ذرا ہائی ہوتی ہے نا اس ایج میں، تو شیطان بھی زیادہ سلپ کرواتا ہے ان کو. میں کیا کروں، میں کیسے نکلوں، مجھے اتنا گلٹ ہے، دس گلٹ از ایٹنگ می اپ. اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بالکل کرے گا. التواب. اور آپ نے ایک دفعہ معافی مانگ لی، اپنا راستہ بدل لیا، ریلیکس، وہ کام دوبارہ نہیں کرنا. توبہ میں کیا آتا ہے؟ توبہ میں ایک تو اخلاص آتا ہے، سنسیئرٹی آتی ہے فار سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دوسری بات کیا آتی ہے توبہ میں؟ کہ جو ہم پاسٹ میں کر رہے تھے اس پہ آئی شوڈ فیل لٹل امبیرسڈ، ندامت ہو مجھے. یہ نہیں کہ میں تو پتہ ہے اتنے لوگوں سے بات کیا کرتی تھی، میں جب شادیوں میں جاتی تھی ایسے ڈانس کرتی تھی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی. نہیں، امبیرسڈ وٹ آئی یوز ٹو ڈو. پریزنٹ میں وہ کام نہیں کرنے، اور فیوچر میں یاد رکھنا ہے کہ کون سی سچویشنز میں آئی گیٹ ٹریپڈ بائی مائی ایموشنز، کہاں کہاں چانسز ہیں میرے سلپ ہونے کے، وہاں میں نے محتاط رہنا ہے. یہ ہوتی ہے توبہ. یہ نہیں کہ توبہ توبہ اللہ تعالیٰ نہیں کروں گی، اگلے دن پھر وہی کام. پلاننگ، جیسے ویپنگ کوئی لڑکی کر رہی ہے، ڈرگز لے رہی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، گلٹ بھی ہے. توبہ کرے، پڑھے اس کے بارے میں، کسی ایکسپرٹ کو کنسلٹ کرے، اتنی ٹاکس آپ کو مل جائیں گی. اور پاس پہ شرمندہ کہ یہ میں نے کیوں کیا. پریزنٹ میں نہیں کرنا، فیوچر کے لیے پلاننگ پوری کہ آگے میں نے اس کام کو کیسے چھوڑنا ہے، کون کون سی سچویشنز ہیں جس میں میں یہ غلط کام کر سکتی ہوں. تو آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Verily Allah is more delighted with the repentance of his slave than a person who lost his camel in a desert land and then finds it unexpectedly. اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں. بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے. وہ شیطان کی بات میں آ کے واپس اس کی طرف نہیں چلا گیا، اس کی پارٹی کا نہیں بنا، میری طرف لوٹ آیا. ہو گئی اس سے غلطی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, یہ حدیث قدسی ہے, O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. O son of Adam, if you come up to me with enough sins to fill the earth and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. دیکھ لیں اللہ کی معافی کتنی بڑی ہے. اور شیطان آپ کو بار بار بتائے گا تمہاری معافی نہیں ہونی، تو آپ نے بالکل معافی مانگ کے آگے بڑھ جانا ہے. یعنی کئی دفعہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ میں نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، اب میں کیسے نماز پڑھوں. بس توبہ کریں اور پڑھنا شروع کر دیں. اور رمضان ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اپنی اس چیز کو ٹھیک کریں. تو یہاں پہ ہم ڈفرنس دیکھتے ہیں شیطان اور انسان کا، آدم علیہ السلام کا. ہمیں کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا، اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر ایروگنس تھی، تکبر تھا، اس کے اندر ریبیلیس نیچر تھا، باغی پنا تھا، اور اس کے اندر بہت زیادہ پرائڈ تھی، جیلسی تھی. وہ بہت جیلس ہے ہم سے، حسد کرتا ہے ہم سے. آدم علیہ السلام میں کیا تھا؟ اوبیڈینس، اطاعت. آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ریپینٹنس. آدم علیہ السلام کے اندر تواضع تھی، ہیوملٹی تھی، جھکاؤ تھا. اور یہ جھکاؤ اس علم سے آیا جو ان کے پاس تھا. اور کس کو جنت ملی؟ آدم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے. اور پھر آیت نمبر 38 میں یہ بتایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. تو اب جس کے پاس بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے. Now this is sort of ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمیں آؤٹ کم دے دیا گیا، ایک رزلٹ دے دیا گیا کہ اب تم میں سے جس کے پاس ہدایت آ جائے. اب یہ آپ سب کو ایڈریس ہے. کوئی بھی گائیڈنس کا سورس آ جائے، گائیڈنس کا سورس قرآن اور حدیث سے ہے، تو کیا کرو؟ فمن تبع ہدایا، تو جس کسی نے اس کو فالو کیا، تبع اتباع سے، جس کسی نے بھی اس سورس کو فالو کیا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ اس کو خوف ہوگا. خوف ہمیں انزائٹی اور پینک اٹیکس دیتا ہے، اور نہ اس کو حزن ہوگا. حزن ہمیں ڈپریشن دیتا ہے. یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز اس لیے ملٹی پلائی ہوتے ہیں
جب ہمارا جو گائیڈنس کا سورس ہے اس سے جو ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں لیکن ڈپریشن پھر بھی ہو رہا ہے. تو نماز کو بہتر بنائیں, نماز کی کوالٹی کو امپروو کریں, اس میں اللہ کی پریزنس کو فیل کریں, اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں. کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہر وقت فیوچر کا فیئر رہتا ہے, تو قرآن کھول کے پڑھیں فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا, پاسٹ کے بارے میں کیا بتایا, ڈیفیکلٹ سچویشنز کے بارے میں کیا بتایا, ہاؤ ٹو ہینڈل دوز سچویشن. تو ہم نہیں کھولتے قرآن. آپ دیکھیں, آپ کبھی کسی ریلیجس فگر کے پاس جائیں گے, آپ جو بھی مسئلہ بتائیں گے وہ آپ کو کہیں گے, انوائٹ کریں گے آپ قرآن کلاس میں آئیں. ہم کہتے ہیں لو ان کے پاس کوئی اور آنسر ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہر وقت درسوں پہ بلاتے رہتے ہیں, ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں, بیکاز اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ دے دیا نا, فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلمس. آپ بچ جائیں گے بہت سے مسئلوں کے ساتھ. یہاں تک ہم نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا, ہم نے فرشتوں کا دیکھا رول, اس کے ساتھ ہم نے شیطان کو دیکھا, اور اب ہمارا کام کیا ہے, اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے. ہم فرشتہ نہیں بن سکتے, ہم انسان ہیں, ہمیں نالج سیکر ہونا ہے, علم حاصل کرنا ہے. علم کے سورسز میں سب سے پہلے ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا. اور کبھی آپ کے اندر یہ فیئر نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے میں دنیا میں ناکام ہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کو ناکامی ملے. کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوتی اللہ کے کلام کو پڑھنے میں, اس کو فالو کرنے میں. اور پھر دنیا کے جتنے بینیفیشل نالجز ہیں پڑھیں, اسکائی از اے لمٹ. اور جہاں غلطی ہو جائے وہاں کیا کریں, توبہ. ٹھیک ہے, جیسے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور غلط ایگزٹ لے لیا تو کیا کریں گے, واپس آئیں گے اور دوبارہ, تھوڑا سا راستہ لمبا ہو جائے گا. یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ نے لاہور جانا تھا تو آپ وہ کسی گاؤں میں پہنچ گئے, وہاں بیٹھ گئے, اب کہ کیا کروں, اب تو نکل نہیں سکتی, ہم یہیں بیٹھنا پڑے گا. جہاں تھک جائیں گے وہاں ریسٹ ایریا ہوتا ہے, کھا پی لیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ریچارج کر لیں. رمضان ہمیں جیسے اسی لیے ملتا ہے, دوبارہ سے سوچیں, دوبارہ سے سمجھیں. یہ رمضان کا مہینہ کثرت سے استغفار کریں. سحری کا ٹائم از دا بیسٹ ٹائم فار دیٹ. اس وقت اٹھ کے پراٹھے اور انڈے اور ناشتے اور کیا آرڈر کرنا ہے اور نیند میں نہیں رہیں. یوز دیٹ ٹائم فار استغفار, کثرت سے استغفار کریں. اور جو جو گناہ اپنے یاد آتے ہیں, بڑا چھوٹا, معافی مانگے اور کہیں اللہ تعالیٰ I'm going to take a fresh start. So that's my message for you today. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.